چند پیسوں کے لیے بچوں کا فیوچر خراب کر. اچھا بچوں, فال ان سپلائی آف اے پروڈکٹ گریٹر دین دا فال ان ڈیمانڈ. پھر وہی بات ہوئی, کیا بولا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ کا ہے آپ کا D1 اور یہ ہے سپلائی کرو S1. یہ کیا ہو گیا؟ پوائنٹ آف ایکولیبریم. ٹھیک ہوئی نا بات؟ اچھا کیا کہہ رہا ہے, پہلے اس کی بات تو سن لو نا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہوا یہ ہے کہ فال آیا ہے کس میں؟ سپلائی میں بھی, اور فال آیا ہے کس میں؟ ڈیمانڈ میں. دونوں میں ہی فال آیا ہے, لیکن سپلائی میں فال ان سپلائی آف پروڈکٹ از گریٹر, تو سپلائی میں فال زیادہ ہے. جب سپلائی میں فال زیادہ ہے تو ایسا کر دیں, سپلائی کرو کو لیفٹ ورڈ زیادہ موو کر دیتے ہیں اور ڈیمانڈ کرو کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں. یہ بھی لیفٹ ورڈ چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہوگا؟ پوائنٹ آف ایکولیبریم. تو یہ ہو گیا, اگر یہ Q1 ہے تو ہم اسے کیا کر سکتے ہیں؟ Q0. اور یہاں پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے پرائس کیا ہو گیا اور کوانٹٹی کیا ہو گیا. تو کیا آپشن لیں گے؟ پرائس انکریزز, کوانٹٹی ڈیکریز. سی ہوگی بات؟ کون سی آپشن جی آپ بتائیں جی؟ انکریز ان پرائس, ڈیکریز ان کوانٹٹی. ڈی صحیح ہے. چل یہ ہو گیا بچوں کوشچن 11. کہتا ہے اے پرائس ابو دا دین مارکیٹ پرائس ول شو. یعنی ایک ڈیمانڈ کرو یہ ہو, سپلائی کرو یہ ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہ آ گیا ایکولیبریم پرائس. اب اس کے اوپر اگر پرائس چلی جاتی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, کہاں چلی جاتی ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے؟ سپلائی زیادہ ہے کس سے؟ ڈیمانڈ سے. دیکھیے سپلائی بی پہ ہے اور اس ایکسس کے مطابق سپلائی کیا ہے؟ زیادہ ہے, اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہے. تو جب سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سرپلس. ٹھیک ہوگی جی بات؟ نو پرابلم. Question 13. Export price or minimum price is always set. جی بچوں, اب ہوتا یہ ہے کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ اسپورٹ پرائس سیٹ کی جاتی ہے پروڈیوسر کی مدد کے لیے. اس کی مدد کے لیے, پروڈیوسر کی مدد کے لیے, کہ یہ والی پرائس ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ شاید اس کی کاسٹ کور نہیں ہو رہی. حکومت کہتی ہے ہم کیا کریں, ہم اس سے اوپر پرائس مقرر کر لیتے ہیں. جب وہ اس سے اوپر پرائس مقرر کرتے ہیں تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اس سے کم پرائس چارج کرے. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اس سے کم پرائس چارج کرے. تو جب چونکہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی وہ اس سے کم پرائس چارج کرے, لہذا ہم اس کو منیمم پرائس کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ منیمم پرائس. لیکن آپ دیکھیے وہاں پہ صرف منیمم پرائس تھی اور اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ فلور پرائس. کیونکہ فلور آپ منیمم اس سے کم نہیں لے سکتے اور فلور سے نیچے کوئی جا نہیں سکتا, تو لہذا یہ کم از کم ہے. تم جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے. اچھا پہلے جاتے ہوں گے لیکن آپ یہ کر رہے ہیں. اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ منیمم پرائس جو ہے اس سے کم وہ چارج کر نہیں سکتا, اور یہ فلور اس لیے کہ اس سے نیچے کوئی جا نہیں سکتا. اور یہ چیلنج بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو ستوت کی سوٹی پہ اساکا کی ٹیپ چڑھا کے تھانے میں بلا کے اور کیسے تونی لگائیں گے؟ تو پھر اس کی تونی لگے گی. لہٰذا یہ منیمم ہے. اچھا آپ کو یہ انصاف کرنا پڑے گا, وہاں پہ منیمم پرائس کی ٹرم تھی کتاب میں, فلور پرائس کی تھی, سپورٹ پرائس کی نہیں تھی. تو یہ میں نے اس وقت ایسے ہی لکھوا دی تھی کہ یہ ہے اس کا نام. لیکن دیکھیں فائدہ ہو گیا نا آج. اچھا بچوں, یا ہو سکتا ہے ایگزام میں جو ہے وہ مطلب
وہ صرف سپورٹ پرائس لکھ دیں، ایک لکھ دیں، ٹھیک ہے بچوں. اچھا اب دیکھیے رائز ان ڈیمانڈ فار لیدر ان دا فورن مارکیٹ. رائز ان دی ڈیمانڈ فار rise in the demand for leather in the foreign market, the supply of beef will increase in the domestic market. ٹھیک ہے, it will affect market for beef and اچھا اب بات یہ ہوگی بچوں کہ اصل کہانی ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ کانسیپٹ دیکھنا چاہیے کہ وہ باہر کی مارکیٹ کی بات کر رہا ہے یا لوکل مارکیٹ کی بات کر رہا ہے. ہمیں کانسیپٹ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ باہر کی مارکیٹ ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اپنی لوکل مارکیٹ کی بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا دیکھیے نا بیف ول انکریز ان دا ڈومیسٹک مارکیٹ. تو سمجھا آپ ڈومیسٹک مارکیٹ کی طرف چلا گیا. تو اب کیا کہتا ہے اٹ ول افیکٹ دا مارکیٹ فار بیف. کیا ہوگا افیکٹ مارکیٹ فار بیف. کیا مطلب یہ ڈیمانڈ کا ہو گیا D1, یہ ہو گیا سپلائی کرو S1. تو آپ کے ملک میں سپلائی آف بیف بڑھ گئی. بیف کا مطلب کیا ہے آپ کی جو آپ کا جو ملک ہے وہاں پر گوہیں اور بھینسیں بہت زیادہ ہو, چھٹے کٹے وہ زیادہ ہو. اچھا جب آپ کے ملک میں سنڈے کٹے اور تو سپلائی کیا ہو گئی زیادہ ہو گئی. یہی ہوا نا بچوں. اب جب یہ سپلائی زیادہ ہوئی تو نتیجہ کیا ہوگا پرائسز کم ہو جائیں گی اور ایکسپورٹ پھر ہوتی ہو جائے گی. ظاہر ہے گوشت تو دڑا دڑ کھا جاتے ہیں, آپ کو بھرے ہم تو کھوتا نہیں چھوڑتے. اچھا تو گوشت ہم دڑا دڑ کھا جائیں گے اور کھا کیا کریں گے کال ایکسپورٹ کر دیں گے. لیکن بہرحال ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب زیادہ there is more کٹاس, there is more sandas, there is more buffaloes, there is more cows, it means that more bata گوشت. And there is more bata گوشت means کہ بٹے گوشت کی سپلائی زیادہ ہو گئی. تو جب بٹے گوشت کی سپلائی زیادہ ہو گئی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا پرائس کم ہو جائے گی اور کوانٹٹی پہلے سے کیا ہو جائے گی. اگر یہ 1 ہے اس کو 2 کر دیتے ہیں کوانٹٹی زیادہ ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو لکھ دیں کون سی آپشن لیں بچوں سی آپشن. ٹھیک ہے جی نو پرابلم بچوں. آپ تو میرے خیال میں جیسے کٹے کا اس نے ذکر کیا آپ کے تو پیروں سے زمین نکل گئی. اوہ مائی گاڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کھٹا. اچھا بچوں کلیئر جی. اچھا تو اب دیکھیے ایسے سوال آتے ہیں پیپر میں تو پھر اس وقت بندہ سو جاتا ہے کٹا. اچھا بچوں این انکریز. اچھا بڑے مزے کی بات آپ پتا ریٹ کیا ہے پاسنگ ریٹ کا 32%, 34%. اب ظاہر ہے جو بچے جاتے ہیں یاد پڑھ کے تو جاتے ہوں گے, ایسی کون سی بات ہے ان کو پتا سی اے کا ایگزام دینے ہیں. کیا حال ہم پڑھ کے نہیں جاتے ہوں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ظاہر ہے وہ بھی جو ہے سی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں انہیں پتا ہے. اچھا این انکریز ان دا پرائس آف بٹر ول افیکٹ دا مارکیٹ آف مارجننگ. خود بتا رہا ہے مارجننگ کیا اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوئے گا شاباش بچوں مارجننگ جی این انکریز ان دا پرائس آف بٹر. پرائس آف بٹر جو ہے وہ بڑھ جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا افیکٹ دا مارکیٹ فار مارجننگ. اس کا مطلب مارجننگ کی پرائس چینج نہیں ہوئی لیکن بٹر کی پرائس کیا ہوئی ہے انکریز ہوئی ہے. تو بٹر کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو مارجننگ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. اب ذرا بتائیے کیا کہیں گے آپ جی شاباش. تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مارجننگ کی انکریز ہوگی ہے نا اور پرائس بھی لیٹر آن انکریز ہوگی. لیٹر ایفیکٹ سمجھتے ہیں. یہ تو ہم نے اسٹیٹک ایفیکٹ دیکھا نا. لیٹر ایفیکٹ یہ ہوگا نا کہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کس کی مارجننگ کی, یہ اس کی سپلائی ہے. اب بتاؤ اگر اس کا سبسٹیٹیوٹ ادھر گیا تو اس کی ڈیمانڈ کدھر جائے گی
राइट वर्ड, ऐसे ही होगा। ये तो हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? क्यों भाई, किधर जाएगी? राइट वर्ड, यानी प्राइस ऑफ मार्जिन सेम है, प्राइस ऑफ बटर बड़ी है तो डिमांड फॉर बटर कम हुई है, सॉरी डिमांड फॉर बटर कम हुई है एंड डिमांड फॉर मार्जिन ज्यादा हुई है, तो उसका कर्व किधर जाएगा? मार्जिनिंग का राइट वर्ड जाएगा। तो राइट वर्ड करें इसका कर्व जरा, ये राइट वर्ड करके देखते हैं। ये राइट वर्ड चला गया जी, ठीक है, सीधा नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, खैर सीधा करके क्या कर ले, प्राइस बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो फिर कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? बीटा। ठीक है बच्चों। अब उस वक्त जो पहली बात है ना, उससे लग रहा था कि सर ये तो सिर्फ बढ़ना चाहिए, डिमांड प्राइस तो सेम है उसकी, लेकिन दूसरी वाली प्राइस क्यों बढ़ी है? जब किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी सप्लाई वही रहेगी, डिमांड बढ़ना सप्लाई वही रहना, तो फिर प्राइस लेटर इफेक्ट है। क्या है? इक्विलिब्रियम पे लेटर इफेक्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम बच्चों। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, रिजर्वेशन प्राइसेस। जी बच्चों, रिजर्वेशन प्राइसेस डेफिनेशन ढूंढनी उसकी। तो रिजर्वेशन वो प्राइस है, मिनिमम प्राइस है जिस पर एक प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी। तो आपको याद है इसके ऊपर हमने बात की थी, हमने कहा था कि पहला यूनिट यानी वो कहता है कि मैं इससे कम पे नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर यहाँ जो प्राइस है डेट इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस, वो मिनिमम प्राइस जिस पर वो कम से कम बेचने के लिए तैयार हो जाए। याद हमने कराची की मिसाल दी थी, उसने कहा कि भैया ये सूट कितने का है? उसने कहा आप ये 30,000 रुपए का है। क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो सिर्फ 300-400 रुपए में सरेआम मिल जाता है। ठीक है, तो वो कहता है नहीं बाजी क्या बात कर रही है, कोरिया से होके आया है। ठीक है, और फिर एंड पे आके वो कहता है 1200 से कमती में नहीं दूंगा, 1200 से कमती में नहीं दूंगा। तो 1200 से कमती का मतलब क्या हुआ? इससे कम में नहीं दूंगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द रिजर्वेशन प्राइस। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया जी? शाबाश, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक दोबारा आ गया है, लेकिन तो ये सवाल आगे पीछे रखते थे कि डायग्राम एक ही यूज कर लेते। आप सब बच्चे जानते हैं कि जब प्रोड्यूसर पे जुल्म हो रहा होता है तो हुकूमत क्या करती है? हाँ, हुकूमत जो है एक प्राइस सपोर्ट नाफिज कर देती है। आप बच्चे जानते हैं, इसको अभी हमने कहा था ये इसकी मिनिमम प्राइस भी है, ये इसकी सपोर्ट प्राइस भी है, और क्या कहा था? ये फ्लोर प्राइस भी है। लेकिन इस प्राइस का मसला ये है कि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। एट दैट टाइम यानी उस वक्त क्या होगा? मार्केट में बहुत ज्यादा सरप्लस स्टॉक आ जाएगा। तो हुकूमत क्या करेगी? उस सरप्लस स्टॉक को खुद खरीद लेगी और खरीद के कहाँ रख देगी? स्टॉक में रख देगी। इसको हम कहेंगे क्या? बफर स्टॉक। ठीक है जी। तो बफर स्टॉक हुकूमत मेंटेन करेगी। क्यों मेंटेन करेगी? क्योंकि लेटर ऑन यहां से सप्लाई की जा सके, यानी सारा साल एक प्राइस पे ये सप्लाई की जा सके। लेकिन अगर हुकूमत यहाँ मुदाखलत ना करती तो एकदम कीमत गिरनी थी, तो उसके बाद गंदम लोगों ने खरीद लेनी थी, फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जानी थी। तो हुकूमत ने क्या किया? किसी को नहीं खरीदने देंगे, कीमत ज्यादा रखेंगे और फिर वो कीमत जो है वो सारा साल मेंटेन रखेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किया गया है और यहाँ पर टू इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर, गंदम की प्रोडक्शन को इनकरेज भी किया गया ताकि हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। अगर हम उस सस्ते पे बिकने देते तो अगले साल वो गंदम ना उगाता, लिहाजा हमने गंदम महंगी करके उसे इनकरेज किया कि आगे भी उगाना ताकि हमें इंपोर्ट करना ना पड़े, और हमने उसे प्रोटेक्शन भी दी है और इसकी मदद से हम सारा साल क्या करेंगे? कीमत को मेंटेन भी रखेंगे। इससे इसमें क्या आएगा? आल अबव आएगा। क्लियर बच्चों? आपकी बातों से ये लग रहा है कि आपने ये सवाल हल ही नहीं किए। ये थे अच्छा, उस वक्त समझ आ गए थे, फिर दोबारा समझ नहीं पा रहे। चले कोई बात नहीं, खैर
اچھا بچوں which one is most important factor of reservation price؟ ریزرویشن پرائس کا ڈٹرمیننٹ اس میں سے کون سا یہ کہنا چاہ رہا ہے. تو آ جاتے ہیں کنزیومر کی ڈسپوزیبل انکم بھی میٹر کرتی ہے, سبسٹیٹیوٹ اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی. تو یہاں پہ آر ہوگا. کلیئر؟ اچھا بچوں, کیونکہ جب بھی ہم پرائس طے کرتے ہیں منیمم ہم دیکھتے ہیں ہمارے کنزیومر کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ متبادل چیزیں کتنے بک رہی ہیں, یعنی مارکیٹ میں گوئنگ ریٹ کیا چل رہا ہے, مارکیٹ میں گوئنگ ریٹ کیا چل رہا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بنانے میں انگریزی میں کیا کہتے ہیں لاگت کتنی آئی ہے, اردو میں کاسٹ کتنی آئی ہے اور انگریزی میں لاگت کتنی آئی ہے. کلیئر بچوں؟ اچھا 90 پرائس ڈائیورجنس کیس آف کوفر ماڈل ڈیپینڈز اپون. جی شاباش. اب یہ وہ سوال ہے اصولی طور پہ جو چیپٹر 3 پڑھ لیں تو زیادہ آسان ہو جائے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ڈائیورجنس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ڈائیورجنس ماڈل یوں بنتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی ڈائیگرام بنا سکیں, یہاں پرائس ہو, یہ ہو آپ کی ڈیمانڈ اور یہ ہو آپ کی سپلائی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور اب آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اس طرح سے دیکھنا کہ یہ انیشل پرائس ہے, یہ انیشل پرائس ہے. اس کے بعد وہ پروڈکشن پرائس بڑھ گئی, اگلے سال پروڈکشن کیا کرے گا, زیادہ کر کے لے آئے گا, قیمت گر جائے گی, قیمت گر جائے گی. اس سے اگلے سال قیمت گری, قیمت گر گئی, اگلے سال کم پروڈکشن کریں گے, اگلے سال کم پروڈکشن کی قیمت بڑھ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا, قیمت بڑھ گئی, پھر اگلے سال ہو یار موقع اچھا تھا زیادہ پروڈکشن کریں گے, پھر زیادہ کی تو کیا ہوا, قیمت کم ہوگی. اچھا, اگر آپ دیکھیں اس سینس میں تو ہر اگلی دفعہ ہم ایکویلبریم سے دور جا رہے تھے قریب آ رہے ہیں, دور جا رہے ہیں. لیکن دور جانے میں اس ڈائیگرام میں کس چیز کی سلوپ زیادہ ہے, سپلائی کی یا ڈیمانڈ کی؟ سپلائی کی. اب آپشن ڈھونڈیں اس کے اندر سے کیا بنے گا شاباش بچوں جی. elasticity of supply is greater than the elasticity of demand. آپ جانتے ہیں اس کی elasticity کم ہوتی ہے اور اسٹیپ ہوتا ہے, گہرا, اور اس کی زیادہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, فلیٹ ہوتا ہے. تو اس میں سپلائی فلیٹ ہے, اس کا مطلب سپلائی کی elasticity کیا ہے, زیادہ, اور ڈیمانڈ کا اس کی نسبت کیا ہے, اسٹیپ ہے. اس کی نسبت کیا ہے, اسٹیپ ہے, اس کی نسبت. لہذا کیا ہو گیا, یہ ڈائیورجنس کیس بن گیا. تو ڈائیورجنس کیس میں سپلائی کی elasticity کیا ہوا کرے گی, زیادہ, اور ڈیمانڈ کی کم. کلیئر جی؟ پتا لگا یہ آپشن کیسے بنا. اچھا, اور ڈائیورجنس شو کرنا ہو تو مجھے پہلی پرائس ایکویلبریم سے قریب لینی چاہیے کہ دور لینی چاہیے. اگر دور لیں گے تو اور دور چلی جائے گی, تو ڈائیگرام بہت بڑا چاہیے. تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں ڈائیورجنس ہونا ہے, تو اس کی میں نے پرائس ڈیلیبریٹلی قریب لی. ٹھیک ہے. اچھا بچوں, اب آگے کیا جی, کوسچن 25. بفر اسٹاک گورنمنٹ میں فیس کیا فیس کر سکتی ہے حکومت, شاباش, حکومت اوور پروڈکشن فیس کر سکتی ہے کہ انکریج زیادہ ہو جائے کاشتکار اور وہ پھر ڈٹ کے پروڈکشن زیادہ کر دیں تو اوور پروڈکشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اپرچونٹی کاسٹ تو بلکہ ہائی برداشت کرنی پڑتی, جتنے پیسوں میں ہم یہ خریدتے اتنے پیسوں میں تو ہم کوئی ہاسپٹل بنا سکتے تھے, ایجوکیشنل یونیورسٹی بنا سکتے تھے, کوئی رنگ روڈ بنا سکتے تھے, لیکن ہم نے وہ نہیں بنائے, پیسے ادھر لگا دیے. تو اپرچونٹی کاسٹ تو ہائی ہے, ضروری پیسہ تھا ادھر لگانا پڑ گیا. اور اس میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تو بہت زیادہ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر اسٹاک کے لیے, ہر گودام کے لیے کچھ ورکر رکھنے پڑیں گے, اکاؤنٹنٹس رکھنے پڑیں گے, اسٹور کیپر رکھنے پڑیں گے, اور پھر چوہے مار گولیاں, ان کا خرچہ, چوہے کی مینگنیوں کو صاف کر کے گندوں میں ملانے کا خرچہ, وہ اس کے علاوہ سوری نکالنے کا خرچہ, وہ اس کے علاوہ. چلیں اینی وے بچوں, تو یہ کتنے ہو گئے, 20 ہو گئے یار, آج 20.